اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکات کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں، ہمارا یہ موضوع جاری و ساری ہے. حضرات، جوں قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں شوق، ذوق، اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بہتر سے بہتر جانور کی تلاش میں اہل ایمان سرگرداں ہیں. حضرات، قربانی کا ایک وہ تصور ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ اپنی کمائی ہوئی حلال دولت سے ایک خوبصورت، بے عیب، طاقتور جانور خرید کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت خود بھی کھانا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں تک پہنچانا. حضرات، قربانی کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے. قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم اس سے کہیں وسیع تر ہے. یہ صرف قربانی کا ایک پہلو ہے کہ اپنے مال کی قربانی اللہ کی ذات کے لیے. حضرات، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے لیے ہر اس چیز کی قربانی جو آپ کو محبوب ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے. مال آپ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے میرے اللہ کو بھی محبوب ہے. جوانی تجھے بھی بڑی پیاری ہے اور اس جوانی کو رب کی عبادت میں تو کھپا دے، یہ بات اللہ کو بڑی پیاری ہے. وقت تیرا بڑا قیمتی ہے اور اس قیمتی وقت میں سے جو تیرا وقت اللہ کے سامنے گزر جائے اس سے زیادہ قیمتی وقت کوئی نہیں ہو سکتا. حضرات، تجھے رشتہ داریاں بڑی محبوب ہیں، تجھے تعلق نبھانے کی بڑی فکر ہے اور جو تیرا تعلق تیرے مالک کے ساتھ بن جائے، اس جیسا سچا اور سچا تعلق دنیا جہاں میں نہیں ہو سکتا. حضرات، تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوا
کہ اپنے وقت کی بھی قربانی دیجئے، اپنے مال کی بھی قربانی دیجئے، اپنی زندگی کی قربانی دیجئے، اور زندگی کے سب سے زبردست اور جوشیلے وقت کی جوانی کی قربانی دیجئے، اپنی انا کی قربانی دیجئے، اپنی خواہشات کو قربان کیجئے اس اللہ کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات، جس نقطہ توحید کی مجھے اور آپ کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، اس نقطہ توحید کو، اس فلسفہ توحید کو، اس پیغام توحید کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی قربانی کو لگا دینا جن کے پاس یہ دعوت توحید حقیقی صورت میں پہنچی نہیں ہے، جن کو باتوں میں ورگلایا گیا، جن کو قصوں میں الجھایا گیا، جن کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے دین حق سے دور کیا گیا، جن کو موضوع اور من گھڑت قصے بنا بنا کے سنا کے رب سے دور کیا گیا۔ حضرات، ان تک دعوت توحید پہنچانے کی قربانی دینا اور اس دعوت توحید کو پہنچانے کے جرم میں آنے والی مصائب اور مشکلات کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میں نے قصہ ذکر کیا۔ اب سارے غصے میں ہیں، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ ابراہیم نے ہمارے الہوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عوام بولی قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ عوام کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا، عوام کی پکار یہ ہے، اس کو جلا دو، اس کو آگ کے حوالے کر دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم اپنے الہوں کے ساتھ مخلص ہو، اس کو جلا دو۔ حضرات، ایک عوامی مطالبہ ہے، پھر ایک کمیشن بنا، ایک کمیٹی بنی، ایک عدالت لگی جس کے ارکان متعین ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا دیا؟ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم۔ کہنے لگے حتمی فیصلہ یہی ہے، اس کو ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کرو، عمارت کے اندر آگ جلاؤ اور آگ جلا کے اس کو اس آگ کے اندر جھونک دو۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرات، آخر کار یہ فیصلہ متعین ہو گیا، یہ فیصلہ حتمی ہو گیا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے تو آگ کے اندر پھینکا جائے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی جان کی قربانی، اور جان جس نے دی اس کی راہ میں قربان ہو جانا۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے لیے کافر جلانے کے لیے تیار ہے، بتوں کے لیے۔ ایک طرف رب ہے، ایک طرف دنیا کے بت ہیں، ایک طرف رب ہے، ایک طرف جان لینے والے ہیں، ایک طرف بچانے والا ہے، ایک طرف مارنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! 80 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ چوڑی ایک بہت بڑے میدان میں ایک عمارت نما دیواریں کھڑی کی گئیں، اور کتنے دنوں تک اس کے اندر لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ اللہ اکبر! مفسرین نے یہاں تک لکھا، سیرت نگاروں نے اپنی قلموں سے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی عورت کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی، تو یہ وہ نظر مانتی کہ میں اتنا بالن، اتنی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے اس آلاؤں کا حصہ بناؤں گی، مجھے شفا مل جائے۔ کس حد تک بغض ہے، کس حد تک عداوت ہے؟ کس سے؟ جس نے کہا لوگو اللہ ایک ہے، جس نے کہا لوگو اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ادھر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام زیر لب کہتے ہوں گے، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، اللہ تیرے لیے ان سب سے الجھا ہوں، ان سب سے لڑا ہوں، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ اب تیرا اور ان کا مقابلہ ہے۔ اب ابراہیم درمیان میں ہے، عرش والے میری توقیر
مجھے سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، زیر لب کہتے ہوں گے اور آسمان والا بھی کہتا ہوگا ابراہیم تو کیوں پریشان ہے، تیرا رب ہے نا، تیرا رب ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ اور میں حیران ہوں، اللہ اکبر، میں سیرت نگاروں کی باتیں پڑھ رہا تھا، ابراہیم کا اپنے رب پر اعتماد کس قدر ہے، ابراہیم کا اپنے رب پر اعتماد کس قدر ہے، اور اللہ کا اپنے ابراہیم پر یقین کس قدر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ابراہیم کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرے گا نہیں کرے گا، اور ابراہیم کو یقین ہے کہ ساری دنیا مل جائے، جب تک میرا رب نہ چاہے مجھے کچھ کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا الاؤ جلا ہے، اتنا بڑا الاؤ جلا ہے، جب آگ لگانے کی باری آئی کتنے غلاموں کو متعین کیا گیا، مختلف جوانب سے آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، ایک زبردست قسم کے ذلیل نے منجنیق تیار کر لی، ابراہیم بیٹھے ہیں، آسمان کے فرشتے دم بخود ہیں، اللہ کے سامنے کہتے اللہ آج تیرا خلیل تیرے لیے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے جاؤ اور پوچھ لو، اگر تم سے کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے کر گزرنا۔ سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں، آگ والا فرشتہ آتا ہے، بارش والا فرشتہ آتا ہے۔ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ حضرات کسی نے کہا میں یوں کر دوں، کسی نے کہا میں یوں کر دوں، کسی نے کہا میں یوں کر دوں، اور ابراہیم بھی ابراہیم تھے۔ ابراہیم کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آنے والے تیری ہمدردی اپنی جگہ پہ، آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، لیکن میں نے دوستی ایک کے ساتھ لگا لی ہے، میں کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آرزوئیں، میری دعائیں، میری التجائیں صرف ایک کے سامنے ہیں، وہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر ابراہیم بیٹھے ہیں، آگ کا الاؤ جلا ہے، ادھر نمرود نے ہاتھ کا اشارہ کیا، منجنیق والوں نے منجنیق کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام ہوا کے اندر اچھلے، آگ کے اندر گرے، ادھر نمرود کا ہاتھ اٹھا، ادھر میرے رب اکبر کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ آگ تیرا کام جلانا ہے، آگ تیرا کام جلا کے راکھ کرنا ہے، آگ تیرا کام ختم کرنا ہے، لیکن تجھے بنانے والے رب کی طرف سے یہ آرڈر کیا جاتا ہے، آج تیرا جو تیزی ہے، جو تیری جلانے کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ ختم کی جاتی ہے، آج تجھے الٹ دیا جاتا ہے، بردوں و سلامن، تیرا کام زندگی چھیننا ہے، تیرا کام زندگی ختم کرنا ہے، آج تیری ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے، جو تیرے اندر آ رہا ہے وہ میرا خلیل ہے، اس کی زندگی بچانا تیری ڈیوٹی ہے۔ بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈک پہنچانے والی ہو جا، میرے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلے، کیوں؟ کیونکہ وہ میرا خلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگائیے، ابراہیم علیہ السلام، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے مختلف ایام لکھے ہیں، ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن اتنے بڑے جلاؤ کو ٹھنڈے ہونے کے لیے کتنے دن لگے ہوں گے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، اتنے دن گزارنے کے لیے اللہ نے سیدنا جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے خلیل اللہ کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے دن گزرے، دنیا بیتاب ہے، ہم دیکھیں ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرنے والوں کا کیا حال بنا ہے، ابراہیم کا کیا حال بنا ہے، دنیا دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، نمرود بتلانے کے لیے بیتاب ہے،
سرکاری خبرنامہ جاری ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، عبرت ہو جائے، آج کے بعد کوئی بھی ہمارے معبودوں کے خلاف زبان درازی کی جرت نہ کرے، آج کے بعد ہمارے معبودوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ لیکن جس کو میرا اللہ بچانے والا ہو اس کو کون مار سکتا ہے؟ جس کو میرا اللہ بچانے والا ہو اس کو کون مار سکتا ہے؟ جب آگ ٹھنڈی ہوئی، الاؤ ختم ہوا تو ساری دنیا حیران ششدر رہ گئی، حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لوگ دم بخود ہو گئے۔ جس ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم نے آگ میں پھینکا تھا وہ تو سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کتنا بڑا معجزہ تھا، کتنا بڑا معجزہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے وہیں پہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے کہ اللہ ہم تجھے مان چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے، لیکن کافر کا دل ہے نا، کافر کا دل بند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان والو اپنے ایمان کو بڑھا لیا کرو ان واقعات کو پڑھ کے۔ معجزات مانگ کے، معجزات طلب کرنے والے کبھی ایمان نہیں لاتے ہوتے۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کا جہاں بھی تذکرہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب یخشون ربہم بالغیب۔ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، میرے نبی کی باتوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اور کافر وہ ہیں جنہوں نے طلب کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا چاند کو دو ٹکڑے کر کے تو دکھا دے، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزہ پیش کیا تو سارا مکہ دیکھ رہا تھا، ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف، سب کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ و شیبہ و امیہ بن خلف، سارے بڑے بڑے سردار موجود تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن بدبختوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہمیں جادو کیا ہوا لگتا ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی کچھ یہاں پہ ہوا، لوگ کہنے لگے یہ کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی ہمارے الہوں کے مقابلے میں کوئی بڑا الہ لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے نے کیا اللہ نے اپنا رنگ دکھایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کس طرح اپنے خلیل کو بچا کے دکھایا۔ لیکن کافر کے دل پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے، کافر ہے، مانتا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی آج میں اور تو مشکلات، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج سیرت ابراہیم کو سن اور اپنا ایمان، اپنا توکل، اللہ کی ذات کے ساتھ تیرا اور میرا تعلق کیا ہے، تیرا اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، مجھے اور تجھے اپنے رب پہ اعتماد کتنا ہے۔ سوچ ذرا ابراہیم کو کتنا اعتماد ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور تو، تیرا اور میرا میرے رب کے ساتھ اعتماد والا تعلق کہاں تک ہے؟ توکل کا میرا اور تیرا رب پر توکل کیسا ہے، ذرا تو اور میں سوچ تو صحیح۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو ابراہیم جیسا ایمان لے کے تو آ، اللہ تیرا ساتھ کتنا دیتا ہے تو حیران رہ جائے گا۔ اللہ تجھے بڑے بڑے ظالموں سے کیسے بچاتا ہے تو حیران رہ جائے گا۔ اور جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ مچھروں کی فوج نے کیا حال کیا، مچھروں کی فوج نے نمرود کی ان لا تعداد فوجوں کو زیرو کر دیا، گوشت کو نوچ نوچ کے کھا لیا۔ اور ایک مچھر جو اس ظالم کے دماغ کے اندر گھس گیا اور اللہ کی قدرت سے اس کو تنگ کرتا تھا، اس کا کیا حال کیا کافر کا۔
تو ابراہیم جیسا بن تو صحیح۔ اللہ اپنی ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے ذریعے ظالم اور کافر کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے، تیری آنکھیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے تیرے ایمان کی، تیری ایمانی قوت کی ضرورت ہے، تیرا تعلق باللہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے، یہ واقعہ تو یہاں رہا، اس کے بعد کتنے ایسے حالات نے کروٹ لی۔ کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے تبلیغ کر رہے ہیں، کیسے خیر عمر کا ایک حصہ بیت گیا، 65 سال کے قریب عمر ہو گئی، چلتے چلتے ہجرت کرتے وہاں ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو، آخر کار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارض فلسطین میں پہنچے اور وہاں سے پھر مصر کی طرف ہجرت کی۔ اور مصر کے اندر اس وقت ریکیون نامی فرعون کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، بڑا ظالم، سفاک، عیاش، بد کردار حکمران تھا۔ اللہ اکبر۔ بات پھر وہی آ گئی کہ کہاں کہاں ابراہیم کو میرے اللہ نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہاں کہاں میرے اللہ نے آزمایا۔ تو اور میں ایک قربانی دے کر 10-15 ہزار روپے کا بکرا چھترا 20-30 ہزار کا قربان کر کے سال بعد سینے پہ ہاتھ مار کے چھاتی چوڑی کر کے سمجھتے ہیں میں نے تو رب کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر دیا۔ اور میرے بھائی دیکھ کہاں کہاں ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں، اور کسی زندگی کے ایک موڑ پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں نکلا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو تیرے دین کے لیے یہ سارا کچھ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا اس فرعون کی بادشاہت اس کے علاقے میں پہنچے تو اس کے کارندوں نے خبر دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت، ایک نوجوان مرد، دونوں تمہاری بادشاہت میں آ چکے ہیں۔ وہ تھا عیاش، بد کردار تھا، کہنے لگا پکڑ کے لے آؤ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ ظالم بدبخت ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خامد کو قتل کروا دیتا اور بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سیدہ سارہ سے، سارہ اس وقت اس زمین پر میرے اور تیرے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے ناطے، دین کے ناطے ہم بہن بھائی بھی ہیں، اس لیے میں جان بچانے کے لیے اور سلامتی کے لیے اس کے سامنے یہ کہہ آیا ہوں کہ یہ سارہ میری بہن ہے، مجھے وہاں پہ جھوٹا نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے بادشاہ کے کمرے میں جب بھیجا گیا، ادھر سارہ نکلی ہے، ادھر ابراہیم نے نماز شروع کر لی ہے علیہ السلام۔ سارہ کو لے جایا گیا، میرا رب کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور میرے بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے اوپر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تیری مشکل ٹل بھی سکتی ہے اور مشکل کو برداشت کرنے کا تیرے اندر حوصلہ اور جذبہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے۔ کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن مصیبتوں کے وقت تو نے اور میں نے نماز نہیں تھی ہو، کتنی پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے میں نے اور تو نے اللہ کے سامنے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی ہو، کتنی مشکلات ایسی ہیں جن کو صبر کے ذریعے میں نے اور تو نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے صبر کر کے برداشت کیا ہو۔ آج سیکھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ادھر سیدہ سارہ گئی ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر لی ہے۔ نماز میں اس رب سے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خلیل ہوں، میں اس وقت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مدد کرنے والا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا
جب سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا کہ یہ بدبخت میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے بھی نماز شروع کر لی۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے جو آپ آج پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں کو عورتوں کے سامنے بیان کر کر کے روتی ہیں، اپنے دکھوں کو اپنی ہمسائیوں کے ساتھ شیئر کر کر کے آنسو بہاتی ہیں، اور میری بہن، میرے بھائی، ان آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کر۔ لوگ تیرے درد کی دوا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم یہی آنسو اس رب کے سامنے بہا دے، وہ رب تیری درد کی دوا کرنے والا موجود ہے۔ ان آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کیا کر، ان آنسوؤں کی قدر کرنے والا رب ہے، لوگ ان آنسوؤں کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر، تیرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر تیرے منہ کے سامنے جھوٹا موٹا منہ بنا کے تجھے تسلی دیں گے، بعد میں تجھ پہ ہنسیں گے، تیرے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ کی قسم یہی آنسو اس رب کے سامنے بہا جو تیرے آنسوؤں کی قدر جانتا ہے، جو تیرے آنسوؤں کا مول جانتا ہے، جو تیرے گرنے والے مکھی کے سر جتنے ایک آنسو کے بہنے سے تیری عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس رب کے سامنے بہایا کر ان آنسوؤں کو۔ اور نماز شروع کر لی ہے، اللہ سے دعا کیا کی ہے؟ آؤ ایک بات یہاں پہ میں نکتہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، میری بہن بھی سن لے، میرا بھائی بھی سن لے۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی دولت، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی قوت دی ہے، اگر تیرے اور میرے اندر وہ محفوظ ہے تو میں رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری دعا کو قبول ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور وہ طاقت، وہ قوت آج میں اور آپ، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے کھو چکے ہیں۔ وہ طاقت ہے اپنے جسم کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آئیے سیدہ سارہ کیا کہتی ہیں؟ بادشاہ سامنے ہے، ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے، عزت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدہ سارہ کی زبان مبارک سے لفظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے پیغمبر پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرَجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، اللہ اگر میرے ایمان میں کوئی شک نہیں اور میرے کردار میں کوئی شک نہیں، میں نے آج تک کسی غیر کے منہ لگنا گوارا نہیں کیا، میں نے آج تک کسی غیر مرد کے بارے میں برا خیال دل میں تصور پیدا نہیں کیا۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا اپنی ان جوان بیٹیوں سے جو سارا دن موبائل پہ ان لچے لفنگے اداکاروں کو دیکھتی ہیں اور اپنے خوابوں کا شہزادہ ان جیسا تصور کرتی ہیں، اور کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں سے جو سارا دن سوشل میڈیا پر ان گندی بدبودار اداکاراؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہونے والی زوجہ کے اندر وہ گندی خوبیاں اور گندی صفات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ ابراہیم بھی پاکیزہ، سارہ بھی پاکیزہ، اور سارہ علیہ السلام اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ احسنت فرجی الا علی زوجک فلا تسلط علی الکافر، اللہ اگر میری پاکیزگی کا تجھے علم ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں پاکیزہ رہی ہوں، میں بد کردارہ نہیں ہوں، تو آج تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، نبی ابراہیم کو تیرے نبی ہونے کا واسطہ، میری اور تیری وحدانیت کا تجھے واسطہ، یہ کافر تیری پاکیزہ مومنہ باندی اور تیری پاکیزہ مومنہ جو تیرے اوپر ایمان لانے والی ہے، اللہ اس کافر کو اس پر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور بھائی تو پاکیزہ بن کے تو دیکھ، تو مرد ہے تو ابراہیم جیسا پاکیزہ بن جا، تو عورت ہے تو سارہ جیسی پاکیزہ بن جا،
تو عورت ہے تو عائشہ جیسی پاکیزہ بن جا کہ تیرے کردار کی گواہیاں رب کا قرآن دے، تو عورت ہے تو فاطمہ جیسی پاکیزہ بن جا، تیرے پردے کی گواہیاں رب کا قرآن دے۔ اور میرے اللہ نے کیا کیا؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ کافر زمین کے اندر دھنس گیا، ایک روایت میں ہے کہ اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو گیا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو دورہ پڑ گیا، زمین پر گر گیا۔ اور سیدہ سارہ کہتی ہیں اللہ اگر یہ بدبخت مر گیا تو اس کے چیلے کہیں گے بی بی نے ہمارا بادشاہ مار دیا ہے، اس کو مرنے نہ دینا۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنا شروع ہوا، التجائیں کرنا شروع ہوا، بی بی معاف کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر صحیح ہوا، پھر کوشش کی، پھر صحیح ہوا، پھر کوشش کی، اور تیسری بار جب ناکام ہوا سپاہیوں کو بلا کے کہنے لگا کس کو پکڑ کے لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی عورت نہیں ہے، یہ تو ماورا مخلوق ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا اس کمرے میں پہنچی ہیں جہاں پر خامد بند ہے، جہاں پر خامد قید و بند ہے، جہاں پر خامد کو قید کیا گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مصروف ہیں، سیدہ سارہ آئی ہیں اور سلام پھیر کے پوچھا سارہ کیا ہوا؟ کہا جس رب پر تو اور میں یقین رکھتے ہیں اس رب نے آج میری اور تیری عزت کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو باعزت بن تو صحیح، تو با کردار بن تو صحیح، تیرے کردار کے اندر سے خوشبو تو ابراہیم جیسی آئے، تو بہن ہے تو تیرے کردار سے فاطمہ اور عائشہ کا حیا ٹپکے، تو پھر دیکھ تیری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے کوئی چور تیرے گھر میں چوری کر جاتا ہے۔ تیری بیٹی کا، میری بہن کا کردار پاکیزہ ہو، کیسے کوئی بدبخت اس کے ساتھ عشق مشوقی کی آنکھ لڑا سکتا ہے؟ کردار تو پاکیزہ کیجئے۔ اور اگر تو نے گھر میں وہ سارا کچھ پال رکھا ہے، تو بھی دیکھتا ہے، تیرے بچے بھی دیکھتے ہیں، وہ چاہے چائے کا اشتہار ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو، پھر تو شکوہ کرے آ کے کہ اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اللہ دعائیں تو ابراہیم جیسوں کی قبول کرتا ہے۔ پھر تو دعائیں کرے کہ تیرے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، پھر تو دعائیں کرے کہ پاکیزہ رشتہ نہیں ملتا، پھر تو یہ کہے کہ بیٹی تو اچھے لوگوں میں بیائی تھی، برے لوگ نکلے ہیں۔ پہلے کردار پہ تو نظر ڈال کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سیدہ سارہ کی سیرت تجھے اور مجھے کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے اور قربانی کے مسائل کو جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی حلال کمائی سے، اور ایسی کمائی عام دنوں میں اللہ کی قسم 10-15 ہزار کا کوئی خرچہ ہو جائے 2 ماہ تک ہمارا کام نہیں سیدھا ہوتا، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل و ایمان کا جذبہ اتنا ہے، اللہ کے حکم اور سیدنا ابراہیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اتنی ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو پہلے سے مختص کر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نے اتنی قربانی دینی ہے۔ اور جیسے ہی قربانی کا موقع قریب آتا ہے، دنیا جہاں کے مغرب کی چکا چوند روشنیوں سے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑے جدید دور کے فلسفہ نگار سمجھنے والے فوراً اپنی شیطانی پوسٹیں سنبھال لیتے ہیں اور دھڑا دھڑ بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ محلے کے اندر فلاں غریب ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ محلے میں فلاں گھر میں چولہا نہیں جلتا، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حج پہ جا رہا ہے، تیرے محلے میں فلاں بیوہ رہتی ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری دے رہا ہے اور مسجد کے دروازے پہ غریب بیٹھا ہے، تیرا قبول کیسے ہوگا؟ اس طرح کے
بڑے بڑے لبرل اور گندی سوچ کے حامل اہل ایمان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، حقیقت یہ ہے، آئیے میں کہنا چاہتا ہوں، آج چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تیرا ساتھ والا پڑوسی غریب ہے، تجھے حیا نہیں آتا 20,000 50,000 کا موبائل رکھتے ہوئے؟ اسلام کے ایک عظیم سنت پر نکتہ چینی کرنے والا وہ لبرل جو خود تو کروڑوں اربوں کا گھر رکھتا ہے، بے شمار پراپرٹی رکھتا ہے، لاکھ ہا لاکھ کی گاڑیاں اور مہنگا لائف سٹائل رکھتا ہے، اسے شرم نہیں آتی کہ اس کے پاکستان میں کتنے غریب ہے پھر بھی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے؟ صرف اسلام کے بارے میں ایسی بات کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک فرمان نے محلے کی ہر محلے کی ہر گاؤں کی غربت کو ختم کر دیا ہے۔ ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائعن، وہ بندہ مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، اور جس کا ہمسایہ بھوکا سویا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سویا، وہ بندہ مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں۔ اور تو سال بعد اسلام کی ایک قربانی کے اوپر اپنی گندی زبان سے حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے تو غریب کی ہر رات کی حفاظت کی ہے، میرے نبی نے تو غریب کے ہر رات کو بھوکا سونے سے میرے نبی نے بچایا ہے۔ اور کیا کہا ہے، وہ ہمسایہ ہی کیا جسے ہمسائے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، وہ ہمسایہ ہی کیا جس کو ہمسائے کی بھوک کا پتہ نہ ہو۔ ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع، وہ بندہ ایمان ہی نہیں لایا، اسے ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آج خود بڑے بڑے لائف سٹائل، ہزاروں کے خرچے، ان کے کچن کے خرچوں کو دیکھو، ان کے کپڑوں کے خرچوں کو دیکھو، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی، اسلامی شعار کی، اسلامی شاعر کی، اور جن کو میرے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، جب ان کی بات آتی ہے، اتنی لمبی لمبی زبانوں سے من گھڑت اور موضوع باتیں بنا کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا پڑوسی بھوکا ہے، قربانی کی، اور قربانی رکھی اللہ نے غریبوں کے لیے ہے، میرے نبی نے قربانی رکھی غریبوں کے لیے ہے۔ میرے نبی نے قربانی کا فلسفہ ہے یہ ہے کہ تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اور گھر گھر جا کے گوشت کو پہنچاتا ہے، غریب کا گھر ڈھونڈ کے اس کے گھر میں گوشت دیتا ہے، غریب کا جس کے گھر میں کتنے دنوں سے کھانا نہیں بنا۔ اور قربانی کی کھال میرے نبی نے کس کو دلائی ہے؟ غریب کو۔ قربانی آ کے ذبح کرنے والا کون ہے؟ جو کسائی ہے، غریب ہے۔ قربانی کس کے گھر سے چلی ہے؟ وہ ذمہ دار بیچارہ جس کی سال کی فصل ہی قربانی کے جانور بیچنا ہے، غریب ہے۔ وہ ڈالے پہ جانور ڈھونے والا، وہ رکشے پہ جانوروں کے ادھر ادھر لے کے جانے والا، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ وہ قربانی کے موقع پہ چائے کے سٹال لگانے والا، چارے کا وہ پھٹا لگانے والا، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ اللہ نے تو یہ سارا کام رکھا ہی غریبوں کے لیے ہے، تو کیوں بکواس کرتا ہے قربانی کے بارے میں؟ اور میرے نبی نے تو کہہ دیا، فرمایا جس کے پاس طاقت ہو وہ قربانی نہیں کرتا، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ تو اس لیے حضرات، ان مواقع پر ان گندی افکار کے لوگوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات اور بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، عرب ملک کے اندر ایک پروگرام انہوں نے کیا، عوامی سروے کیا۔ اللہ اکبر، بڑا زبردست اور ہمارے دل کو جھنجھوڑ دینے والا۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان، اس کے دل کا ایک بڑا محبوب اور پسندیدہ یہ خیال ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔
मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। और ये कोई बाईद बात नहीं है, अल्लाह ताला अहले ईमान जो वाकई अहले ईमान होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाते हैं। उन्होंने एक अवामी सर्वे किया, वो कहते हैं कि 1 मिनट के लिए आपकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो तो आप नबी करीम को क्या कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ज़रा सोचिए। और उनमें से कोई बंदा भी जवाब नहीं दे सका। रोते हुए बहते हुए आंसुओं के साथ आप भी सोचिए ज़रा, मेरी और आपकी 1 मिनट की मुलाकात हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं और आप अल्लाह के नबी से क्या कहेंगे? या अल्लाह के नबी हमसे क्या पूछेंगे कि मैंने अपनी उम्मत के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। बंदा पूछता है ना, मुलाकात होती है और सबसे पहले उसके काम के बारे में पूछा जाता है। सुना भाई बच्चे ठीक ने जी, सुना फिर काम काज कैसा जा रहा है। मेरी और आपके अल्लाह के नबी से मुलाकात हो और अल्लाह के नबी पूछे तूने मेरे दीन के लिए क्या किया है, क्या कहेंगे अल्लाह के नबी? हम तो दौलत कमाने में लगे थे। अल्लाह के नबी कहेंगे दौलत तो मेरे सहाबा भी कमाते थे। अल्लाह के नबी मेरे पास तो वक़्त ही नहीं था आपके दीन के लिए। क्या कहेंगे अल्लाह के नबी को? कौन सा वो किरदार है जो मैं और आप समझते हैं कि मेरा और आपका किरदार, अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये तेरा किरदार मुझे पसंद आया है। 1 मिनट की मुलाकात हो और वहाँ तो तवील मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ज़रा सोचिए कि मेरे नबी पूछे कि तूने मेरे दीन के लिए क्या किया है। जिस दीन के लिए मैंने हिजरत की, जिस दीन के लिए मैंने इलाका छोड़ा, जिस दीन के लिए मेरे सहाबा का खून बहा, जिस दीन के लिए मैंने अपने जिस्म से लहू निकाला, मेरे दांत शहीद हुए, मेरे सहाबा शहीद हुए, उस दीन के लिए मुसलमान तूने क्या किया है? क्या जवाब देंगे अपने नबी को? ज़रा सोचिए। हम सलामत हैं, अल्लाह हमसे दीन का काम लेना चाहता है, हर चीज़ मौजूद है। और मेरे भाइयों, इस 1 मिनट की मुलाकात को सोचते रहिए कि मेरी और आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो हम क्या कहेंगे अपने नबी को, हम क्या तोहफ़ा लेके जाएंगे। सबसे ज़्यादा महबूब शख्सियत को मिलने जा रहे हैं, मिलने का मौका करीब आ रहा है। क्या तोहफ़ा पेश करोगे, क्या तोहफ़ा पेश करोगे? मैं क्या पेश करूँगा जाके अपने नबी के सामने? अल्लाह के नबी आपका उम्मती आपके लिए यह तोहफ़ा लेके आया है, वो कौन सी कुर्बानी पेश करोगे? अल्लाह के नबी और तो कुछ याद नहीं, आपके दीन के लिए मैंने ये कुर्बान किया था। अल्लाह के नबी और तो कोई याद नहीं, आपके दीन की खिदमत मैंने इस अंदाज से की। इसको सोचते रहिएगा, इंशाअल्लाह ये सोच मेरे और आपके किरदार को निखार देगी, मेरे और आपके ईमान को बढ़ा देगी। इस मुलाकात का तसव्वुर अपने जहन से निकलने ना दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस मुलाकात का तसव्वुर शैतानी ख़यालात का कला कमा कर देगा, फसादात और इंसानी ख्वाहिशात को कुचल डालेगा। इस मुलाकात का तसव्वुर तेरे और मेरे दिल में पैदा होने वाली वो बातें जो तुझे और मुझे दीन से दूर रखती हैं इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।